کرتے ہیں اور پھر اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ ایک جملہ انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک مما، دوسرا رزقناہم، تیسرا ينفقون۔ مما میں من پوشیدہ جو بعض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے جو روزی دی جاتی ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرے۔ یہاں اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ایک تو سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر نہ بن جائے۔ مما رزقناہم، جو اسے روزی دی گئی ہے اس میں سے کچھ ایسا صدقہ، ایسی خیرات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جس کے ادا کرنے کے بعد ادا کرنے والا خود فقیر ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی حکمتیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق مال کا ایک نفلی کام ہے، صدقہ نفلی ہے، اور ادھر حق ہے جس کو اسلام میں یقیناً منع کیا۔ اگر بانٹنے والا، دینے والا سارا کچھ اللہ کی راہ میں دیتے اور خود بھیک مانگنا شروع کرتے تو نفل ادا کر کے حرام میں پھنسے، کیونکہ بلا ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے۔ بلا ضرورت بھیک مانگنا حرام، اسی لیے اس جگہ فرمایا اپنی ماں کہ ہاں وہ کچھ خاص بندے ہیں جن کو متوکل کہا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر، وہ لازمی بات ہے۔ اگر ایسا ہی ہے کہ سارا کچھ خدا کی راہ میں نہیں دینا چاہیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو ان پر اس معنی کا اعتراض ہے کیونکہ یہ متوکل تھی اور اعلیٰ درجے میں متوکل، اور ان کے سارے گھر والے بھی انہی کی طرح متوکل تھے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ سارا گھر بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرتے تو اسے صلہ کیا کرتا؟ پوچھا گیا کہ پیارے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں بچا، میں تو اس لیے دیر سے آیا ہوں کہ ایک سوئی میں نے دیوار میں کہیں اٹکائی تو اسے ڈھونڈتا رہا، اب تو سوئی بھی نہیں ہے، ہر چیز لا کے آپ کے قدموں میں نچھاور کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں بچا، جواب سنی اور توکل کا درجہ دے، محبت کا مقام دے، جان ساری کی اللہ کی ساتھ دے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ دیا۔ بعض لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرنا پڑتا تھا کہ سونا میں اپنے گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہاں سے یہ مسئلہ ہوتا ہے
اب حضور کو وزارت اس مقام پر تھے جہاں یہ سارا سامان غزوہ تبوک کے لیے اکٹھا کیا. خبر نے کیا تھا؟ اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ کے آیا ہوں. تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وہاں نہیں، میں تو یہاں ہوں، مجھے وہاں کیسے چھوڑ کے آئے؟ نہیں، رسول پاک مسکرائے تو آ گئی. اور صدیق کا ایمان وجد میں آیا کہ جیسے مصطفیٰ یہاں پر موجود ہے ویسے ہی میرے گھر. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پروانہ شمع مصطفیٰ. دیکھیے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عشق والے بندے اور مقام کی ہوتی ہے اور سوچ کی ہوتی ہے. ایک عام سا محاورہ ہے ہماری زندگی میں، جان بچانا فرض ہے کہ نا. آپ نے کہا یہ جملہ بولنا نہیں ہوگا، لوگوں سے اس جملے کو سنا نہیں ہو کہ جب اس جملے کے متعلق کوئی حالات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور یہ کہتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. ایک میرے لیے شاید جان بچانا فرض نہیں ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھتی ہے کہ جب غار میں گئے تو جا کے سارے سراغوں کو اپنی مبارک چادر سے بند کیا. ایک سراغ بچ گیا، اس میں ایڑی لگ گئی اور وہاں اندر ایک سانپ تھا جس نے ٹسنا شروع کیا. اب جان بچانا فرض نہیں، کیا چاہیے کہ یا تو اگر خدشہ تھا کہ یہاں کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے تو ایڑی نہ رکھتے، یا کیا کہتے یا صورت بولے اپنی جان کا خوف ہے، اندر کوئی ٹسنے والی نقصان دینے والی چیز نہ ہو. کہا سونا آپ باہر کھڑے رہیے، میں اندر جائزہ لیتا ہوں. اس لیے اگر کوئی چیز ایسی ہوئی تو مجھے نقصان پہنچے، آپ کو نقصان نہ پہنچے. اب سارے غار کی صفائی کر کے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی تھی جسے سانپ نے رستہ نہ ملنے پر احتجاج کیا ہوگا کہ جس طرح تو دیکھتا ہے میں بھی دیکھنے آیا. رستہ نہ ملا تو اس نے ایڑی پر ڈس دیا. جب ایڑی پر ڈسا تو اب پھر وہی ہمارا فلسفہ ہے جان بچانا فرض ہے. پر جب یاد رکھیں کوئی اچانک چیز کاٹتی ہے اور وہ موذی ہو تو انسان کے ہاتھ بھی کاٹے تو پیچھے کرتا ہے، پاؤں پہ کاٹے تو بلا اختیار پیچھے کرتا ہے. لیکن کوئی ثابت تو کرے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر پیچھے ہٹایا ہو. لے تو ڈالو مار، میں دیکھتا ہوں گا. حالت کیا کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. بول ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ایمان والا جب قرآن کو رکھا ہوا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اور وہ کیسی رحم تھی جس پہ صاحب قرآن تھا. چوری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سارے انور خدا کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کہا کرتا ہوں جہاں میرا لطف عمر کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر محبوب پاک کے توجہ کی حضور کے قدموں تلے اگر خاک آ جائے تو اللہ اس خاک کی قسم اٹھاتا ہے. قدموں کے نیچے خاک آ جائے وہ قدم ہے. یہاں قدموں کا معاملہ نہیں، یہاں سایہ ہے. کیا ہے؟ سرے انور ہے. تو سرے انور صدیق اکبر کی چوری میں پڑا ہو، قدموں کے نیچے خاک آئے، رب قسم اٹھائے اور چوری میں سر پڑا ہو تو چوری کا کیا اللہ. تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر اپنے پیر کو پیچھے کھینچ لے کر نہیں، اپنے پیر کو پیچھے نہ کھینچ. یعنی ہمارے یہ فلسفہ آپ نے
رد کر دیا کہ جان بچانا فرض ہے. کہا مار کتنے ڈنگ مارتا مجھے بھی نقصان ہوگا نا. لیکن سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے. اب دیکھیے انسان کے جسم کا ایک اپنا خاصہ ہے. جب زہر اثر کرنے لگا تو جسم کے تقاضے کے مطابق تکلیف کے رد عمل پاتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو جو کہ یقین ہوتے یہ بہنے والا مادہ ہے. تو آنسو روکے نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ تاجدار صداقت کی گالوں میں بوسے گرتے لگے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے مقدر پر ناز کرتے کرتے توجہ سیدنا صدیق اکبر کے گالوں کو چومتے ہوئے اور صدیق کے آنسو ناز کرتے ہوئے اس بات پر کہ جس طرح ہر عاشق کی کوئی منزل ہوتی ہے. ہم آنکھوں سے بہے ہیں. اس سے پہلے بھی صدیق کی آنکھ سے کئی مرتبہ آنسو آئے لیکن آنسوؤں کی وہ وجدانہ کفیت نہ ہوئی. کیوں کہ صدیق کے اکبر اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آنسوؤں کے دامن میں گرتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں روتے ہیں تو آنسو مصلے میں گرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے اگر آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہیں تو آنسو قرآن پر گرتے ہیں. لیکن آج آنسو رقص میں ہیں, وجد میں ہیں کہ آج نیچے مسلح نہیں بلکہ رسول ہوتا ہے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آنسو گر کے کہاں پڑے جس کا سامنے نیچے چہرہ تھا حضور علیہ السلام پر وہ آنسو گرے. سرور کائنات علیہ السلام کے چہرہ انور پر جب صدیق کے آنسو گرے پوچھا کیا ہوا؟ اس کی یا رسول اللہ کوئی موسی تھا اس نے ڈس لیا. اب دیکھیے پاؤں اب بھی ہٹایا نہیں. اب مصطفیٰ کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں پیر ہٹا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر ہٹایا. حضور فرماتے ہیں یارہ طرح اپنی ایڑی تو میرے سامنے. میں نے یارہ کا لفظ بولا ہے یہ قرآن کے لفظ کا معنی ہے یقول لصاحبہ یقول لصاحبہ. اور یہ صاحب کا لفظ میں بولا گیا ہے یہ بھی اسی غار کا واقعہ. کیا کہا کہ اپنی ایڑی سامنے کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایڑی اب وہ ایڑیوں والا کہ جہاں خود اس کی ایڑی لگتی ہے اس جگہ کو شرف حاصل ہو جاتا ہے. اس مقام کو اس مقام کو عزت ملتی ہے. وہ نورانی ایڑیوں والا محبوب اپنا لعاب دہن نکالتا ہے اور لعاب دہن نکالتا ہے اس انگلی سے لگاتا ہے کہ جو حرکت میں آ جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کو مبارک لگایا. اچھا یہاں آپ اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں, ایک مستند ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زخم کے لیے اگر کوئی چیز بہترین اینٹی بایوٹک ہے کہ جو زخم کو ٹھیک بھی کرتی ہے اور زخم کو منتقل بھی کرتی ہے تو اس بات پر دونوں کا اتفاق ہے کہ وہ چیز ہے شہد. کیا ہے؟ اتفاق سے ہمارے پاس ہمارے کرم کرنا وجود ہے. کیوں میں ٹھیک ہے کہ زخم ہو جائے تو شہد کے
ترین اس کے لیے دوا ہے. کیوں دوا ہے؟ کہ قرآن میں رب کہتا ہے کہ شہد شفا ہے. اب نبی کائنات میں زمانہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ لحاظ دمن لگا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس عظیم حکیم نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کا علاج حکمت کے مطابق کیا ہے. حکمت کے مطابق کیا ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں تو لوگوں سمجھو مصطفیٰ کے دھوپ مبارک کی کیا شان ہے. فرمایا تمہارا دھوپ ہے اور نبی پاک کا دھوپ اللہ تعالیٰ نے جنت کے شہر سے بنایا ہوا ہے. تو اس مقام پر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کوئی ہو اس مقام پر جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یاد وہ آنچ نہ آئے. ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہے. مطلب حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سارے کا سارا نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کیا جائے. پھر دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر دو قسم کے مال ہوتے ہیں. کچھ مال مال حلال ہوتا ہے اور کچھ مال مال حرام ہوتا ہے. احتیاط جو نہیں ہوتی ہم سے راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو نہایت طیب اور حلال ہو، کیونکہ حرام مال اللہ کو پسند نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمارے بالوں میں سے بعض مال ردی ہوتے ہیں اور بعض کھائے. تو اللہ کی راہ میں کھڑا مال خرچ کرو، جس کی آگے جا کے دوسری آیات میں تصریح آئے گی. اس لیے جہاں بیان کیا گیا میں ارشاد فرمایا رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے. اور رزق کے لغت میں دو معنی. رزق کے کتنے معنی؟ دو معنی. ایک عطا یعنی دی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، اور یہ وہ عطا ہے جس سے جانیات نفع اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہوا، پانی، لباس، غذائے، زمین، اولاد. غرض کے رزق کا کوئی چھوٹا معنی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز رزق ہے جسے کھایا جاتا ہے. نہیں، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں لباس بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے، اور رزق میں غذا بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور رزق میں مصطفیٰ کی نگاہ بھی ہے. حضور کی نگاہ بھی رزق ہے. دیکھیے کیونکہ ہمیں جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو جوڑے سے پیدا فرمایا ہے، تو جوڑے سے پیدا فرمایا تو ہمارا بھی ایک جوڑا ہے. جس طرح آپ سمجھتے ہیں وہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ معنی بھی ٹھیک ہے. ہر وجود کا ایک جوڑا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. تو جو روح کی غذا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ، جو روح کی غذا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ ہے. تو اس آیت کا معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، یعنی ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا. مثلا میں نے کہا کہ ہوا رزق ہے، کہ آپ بیٹھے ہوئے میں سانس لے رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو. اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہوا بھی رزق ہے، اس سے کیا خرچ کریں؟ کیا اپنے سانس کسی کو دیتے ہیں؟ بابا نہیں، سانس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. اس میں سے کچھ سانسیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جب سانس آئے
آگے چڑھے گی تو ابھی تھوڑا سا ذکر بات ہوگا کیونکہ معاملہ بات بھی ہے 11ویں شریف کی، تو مل کے پہلے کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فاتحہ شریف پڑھیں تو دعا ہو پڑھیے گا